السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اللہ والے کی پھانسی کا واقعہ لے کر آیا ہوں اور اس سے کیا گیا بادشاہ کا مشکل سوال۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں۔ بادشاہ ان سے بہت محبت کرتا تھا اور بادشاہ بہت انصاف پسند اور رسول پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بھی بہت خیال رکھتا تھا اور ان کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ راجا کی 4 بیویاں اس سے خوش نہیں رہتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اس سے ناراض رہتی اور اس سے ہمیشہ شکایت کرتی رہتی تھی۔ راجا ان کی روز کی شکایتوں سے تنگ آ چکا تھا اور پریشان رہنے لگا تھا۔ اسی دوران اس کی رعایا میں سے ایک عالم فاضل شخص کو پھانسی کی سزا سنا دے گی اور اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ جب پھانسی کا وقت آیا تو رعایا نے بادشاہ سے پھانسی کی سزا معطل کرنے کی درخواست کی، کیونکہ وہ عالم فاضل شخص بہت ذہین اور نیک سیرت انسان تھا اور لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا اور ان کے پیچیدہ مسائل حل کرتا تھا۔ راجا نے عالم فاضل سے کہا، میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اس عالم شخص نے کہا، جی حضور، آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ راجا نے کہا، میرا سوال بہت مشکل ہے اور اس سوال نے مجھے کافی عرصے سے پریشان کیا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں تمہاری سزا معاف کر دوں گا اور انعام و اکرام سے بھی نوازوں گا۔ اس شخص نے کہا، جی حضور، مجھے منظور ہے، کیا پتہ میں اس سوال کا جواب دے سکوں؟ آپ سوال بتائیے۔ راجا نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ عورت آخر کیا چاہتی ہے؟ اس عالم شخص نے جب یہ سوال سنا تو سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر سوچتا رہا۔ آخر کار جب وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ عالی جناب، مجھے کچھ مہلت دیں تو میں اس سوال کا جواب آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ راجا نے اس عالم فاضل کو 1 سال کی مہلت دے دی اور کہا کہ اگر تم نے اس سوال کا جواب 1 سال میں دے دیا تو تمہاری گردن تلوار سے بچ جائے گی، اگر نہ دیا تو تمہاری گردن اسی تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ جب وہ عالم فاضل شخص کئی مہینے سوال کا جواب پر تحقیق کرتا رہا مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخر کار ایک شخص نے اس کی پریشانی دیکھ کر اسے مشورہ دیا کہ تم جنگل میں چلے جاؤ۔ وہاں پر ایک بزرگ ہیں جو کئی سالوں سے جنگل میں رہ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ضرور تمہارے مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ لہٰذا وہ شخص سفر پر نکل پڑا۔ کئی دنوں کا مشکل سفر طے کرنے کے بعد وہ اللہ والے کے پاس پہنچ گیا اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے راجا نے اس کی سزا کو ایک سوال کے جواب کے عوض معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اور 1 سال کی مہلت دی ہے۔ اب سال پورا ہونے کو ہے مگر اس سوال کو جواب میں کہیں سے نہ پا سکا۔ اب آپ ہی میری کوئی مدد کیجئے اور اس سوال کا جواب دیجئے۔ اس نیک شخص نے جب اس عالم شخص کی فریاد سنی تو فرمانے لگے کہ میں نے تو ایک مدت سے دنیا داری ترک کر دی ہے اور میں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے۔ تمہارا یہ سوال ہے کہ عورت کیا چاہتی ہے، اس کا جواب تو صرف ایک عورت ہی دے سکتی ہے، مگر اس گھنے جنگل میں کوئی عورت نہیں رہتی، مگر ہاں ایک چڑیل رہتی ہے جو تمہارے سوال کا جواب دے سکتی ہے۔ یہ چڑیل ایک ہار میں رہتی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا ذکر کرنا اور اپنا سوال بتانا، وہ تمہارے سوال کا جواب ضرور دے گی۔ وہ شخص اللہ والے کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس چڑیل کو ملنے کے لیے اس ہار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ہار میں چڑیل کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا سوال اس چڑیل کو بتایا۔ چڑیل نے کہا، میں اس سوال کا جواب جانتی ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس چڑیل نے کہا، اس سوال کا جواب میں تب ہی دوں گی جب تم مجھ سے شادی کرو گی۔ اس شخص نے سوچا کہ اگر صحیح جواب کا پتہ نہ چلا تو میری جان راجا کے ہاتھوں میں بھی تو جانی ہے، اس لیے اس شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ چڑیل سے شادی کر لے گا۔ لہٰذا اس نے ہاں کر دی۔
شادی ہونے کے بعد چڑیل نے اس شخص سے کہا کہ چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے اور مجھ سے شادی کر لی ہے، اب تم میرے خاوند ہو، تو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دن میں 12 گھنٹے چڑیل اور 12 گھنٹے خوبصورت پری بن کر رہوں گی۔ اب تم یہ فیصلہ کرو کہ میں دن میں چڑیل بنوں یا رات کو۔ اب اس شخص نے سوچا کہ اگر دن میں چڑیل بنی تو میرا دن نہیں گزرے گا، اور اگر رات میں چڑیل بنی تو رات نہیں گزرے گی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا اور اس چڑیل کو کہا کہ جب تمہارا دل کرے تم پری بن جانا، اور جب تمہارا دل کرے تم چڑیل بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا جیسا کہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے کہ جو میری مرضی ہے وہ میں کروں، تو اس وجہ سے میں نے یہ سوچا ہے کہ اب ہمیشہ میں پری بن کر رہوں گی۔ پھر چڑیل نے کہا کہ راجا کی طرف سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ عورت اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے۔ اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو گے تو وہ پری بن کر رہے گی، اور اگر مرضی کرنے نہیں دو گے تو وہ چڑیل بن کر رہے گی۔ اس جواب سے بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا اور اس نے اس عالم شخص کی سزا معاف کر دی اور انہیں آزاد کر دیا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔